بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تربیت السالک، حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے افادات۔ سالکین، طالبین، متوسلین کی جانب سے کیے ہوئے سوالات اور اپنے حال احوال پیش کیے جانے پر، حل چاہنے پر حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے جو جوابات تحریر فرمائے وہ اس کتاب میں جمع ہے۔ آدمی کی حالت ہمیشہ ایک سی نہیں رہتی، بدلاؤ آتا رہتا ہے، تغیر تبدل ہوتا رہتا ہے۔ پھر اس میں عام طور پر دو حالتیں ہیں جن سے ہر سالک کو، ہر طالب کو واسطہ، راستہ، رابطہ پڑتا ہے۔ ایک کا نام ہے بسط اور دوسرے کا نام ہے قبض۔ قبض وہ نہیں جو پیٹ سے اور معدے سے متعلق ہے۔ قبض کا معنی رک جانا، بندش ہو جانا۔ تو معمولات میں، اوراد میں، اشغال میں، یاد الہی میں، عبادات، طاعات میں جی نہیں لگنا، گھٹن محسوس ہونا، ذائقہ نہیں ہونا، اس میں لذت اور حلاوت کا احساس نہ ہونا، بلکہ اس طبیعت میں پژمردگی چھا جانا، طبیعت میں مایوسی کی کیفیات آنے لگنا، اور بعض دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ خود یہ احساس نہیں ہوتا کہ مجھے یہ کیوں ہو رہا ہے۔ کبھی تو اس بات کا اندازہ ہو جاتا ہے، کبھی یہ بھی احساس اور اندازہ نہیں ہو پاتا کہ یہ قبض کی کیفیت ہو کیوں رہی ہے۔ وہ ہے قبض۔ اور ایک ہے بسط، اس کو انبساط بھی کہتے ہیں۔ طبیعت میں بشاشت کا ہونا، مسرت کا ہونا، اور عبادات میں، طاعات میں، ذکر اذکار میں، یاد الہی میں، حق تعالی جل شانہ کے ساتھ مناجات میں لطف آنا، مزہ محسوس ہونا، لذت آنا، اس میں خوب جی لگنا، جتنا معمول بتلایا گیا اس سے زیادہ کرتے رہنے کو طبیعت چاہنا، وہ ہے بسط کی کیفیت، انبساط کی کیفیت۔ بسط کی کیفیت میں اگر صحیح رہنمائی نہیں ہو تو آدمی بدک جاتا ہے اور راہ سے ہٹ جاتا ہے۔ یہ جو حدیث پاک میں آیا ہے، مشکوٰۃ شریف میں باب الوسوسہ ہے مستقل۔ شیطان ایک ایسا بھی ہے جو صرف وضو ہی کے اندر اپنا کارنامہ انجام دیتا ہے۔ اس کا کام یہ ہے کہ وہ وضو کے دوران وضو کرنے والے کو بار بار شک و شبہ میں مبتلا کرتا رہے۔ شاید چہرہ دھونے میں میری داڑھ رہ گئی، وہاں پانی نہیں پہنچ سکا۔ شاید چہرہ دھونے میں میری قلم یعنی کان کے پاس کا یہ حصہ یہاں شاید یہ خشک رہ گیا۔ ہاتھ دھونے میں مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ میری کوہنی کے پاس کا حصہ خشک رہ گیا، یہاں پانی نہیں پہنچا۔ پیر دھونے میں یہ احساس، شک شبہ ہونا، شاید ایڑی کے اوپر کا حصہ سوکھا رہ گیا۔ اسی لیے بعض ایسے لوگوں کو دیکھا گیا کہ جس طرح دوسرے لوگ آ کر کے وضو بنا رہے ہیں اور وضو بنا کر کے سنت پڑھ لی، پھر تکبیر اقامت ہوئی، نماز کھڑی ہوئی، سلام پھر گیا، اور ایک شخص
جو شروع سے وضو خانے میں بیٹھا ہوا وضو کر رہا تھا وہ ابھی وضو ہی کر رہا ہے۔ ایک ایسے بھی بعض شیاطین ہیں جو صرف نماز کے اندر خلل ڈالنے ہی کے لیے اپنے آپ کو ذمہ دار سمجھتے ہیں، ان کا کام یہ ہے نماز پڑھے کوئی عبادت کرے تو اس میں وسوسے ڈالنا ہے۔ تو مختلف وجوہات میں سے، اسباب میں سے ایک سبب یہ بتلایا جاتا ہے کہ جب نماز میں بار بار وسوسے آئیں گے، ادھر ادھر کے خیالات آئیں گے تو جی گھبرائے گا، یہ آدمی پریشان ہوگا، کبھی سجدہ سہو کرنے کی نوبت آ رہی ہے، کبھی نماز کے بعد میں پھر یہ احساس دھیرے دھیرے اس کو ہونے لگے گا، ایسی عبادت سے کیا فائدہ جس میں جی نہیں لگ رہا، ایسی عبادت سے کیا فائدہ کہ آدمی نماز میں اللہ کے سامنے کھڑا ہے اور اس کا دھیان دوسری طرف متوجہ ہے۔ چھوڑو ایسی عبادت، کیا فائدہ ایسی عبادت سے۔ تو در حقیقت اس شیطان کے بار بار بہکانے، وسوسے ڈالنے کا ایک بڑا مقصد یہ ہے کہ یہ سرے سے اس عبادت ہی سے رہ جائے۔ قبض کی حالت جب ہوتی ہے تو یہ کیفیت بھی بعض دفعہ ہو جاتی ہے۔ اس وقت میں اگر صحیح رہنمائی نہیں مل پاتی تو بہت سے ایسے حضرات جو کافی راستہ منزل کا طے کر چکے ہوتے ہیں وہ مایوس، نا امید ہو کر کے چھوڑ بیٹھتے ہیں اور پھر نقصان کسی اور کا نہیں، ان کا اپنا ہوتا ہے۔ قبض کا علاج، حضرت تھانوی علیہ رحمہ کو حالات لکھے ہیں کسی شخص نے تفصیل سے، اور خلاف مزاج، خلاف دستور حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس سلوک سے متعلق سوال کا جواب وہ بہت وضاحت کے ساتھ دیا ہے، یہاں تک کہ سوال سے بڑا جواب ہے۔ قبض کا علاج، حال حضرت مخدوم محترم ادام اللہ فیضکم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ طبیعت پر حضرت پژمردگی، بجھا بجھاپن اور انقباض کا غلبہ برابر بڑھتا جاتا ہے، ہفتوں کیا مہینوں کوئی انبساط نصیب نہیں ہوتا، جی لگنا، دل و دماغ سب پر معلوم ہوتا ہے کہ موت طاری ہے، نہ خلوت میں جی لگتا ہے نہ جلوت میں، زندگی کے خلا و تعطل سے طبیعت بالکل تنگ آ گئی ہے، زندگی بالکل خالی خالی محسوس ہونے لگی ہے، بالکل بیکار۔ تو زندگی کے خلا و تعطل سے طبیعت بالکل تنگ آ گئی ہے، ملازمت محض پیٹ کے لیے ہے، دلچسپی کا اس میں اب قطعاً کوئی پہلو نہیں۔ دوسری طرف یہ حال ہے کہ نہ زندگی کا کوئی دینی دنیاوی مشغلہ و مصرف سمجھ میں آتا ہے، اور اگر کچھ سمجھ میں آتا ہے تو اس کی ہمت و صلاحیت مفقود ہے۔ لے دے کر کچھ لکھ پڑھ لیتا تھا، خصوصاً تعطیلوں میں، چھٹیوں میں، اب کہ وہ بھی بالکل ہی کہنا چاہیے کہ نہیں ہو سکا۔ نہ طبیعت کسی طرف متوجہ ہوئی، زبردستی کچھ لے کر بیٹھا تو بس اکثر لیے بیٹھا ہی رہا، آخر جب قلم نہیں چلا تو گھبرا کر اٹھ بیٹھا، خط تک لکھنے سے جی چراتا ہوں، موت کی تمنا تو اب ہی تک نہیں پیدا ہوئی۔ موت کی تمنا کا ایک تو یہ ہے کہ آدمی یہ دعا کرنے لگے کہ اللہ تو مجھے موت دے دے، وہ نہیں، ایک یہ کہ آدمی نے اچھے اعمال بھی اچھے خاصے کر رکھے ہیں اور آخرت کے لیے بھیج رکھے ہیں، اور جنت کا شوق اور اللہ جل شانہ کا شوق، اس کی وجہ سے اس کو زندگی جتنی پیاری ہے اس سے زیادہ اس کو موت پیاری ہونے لگی کہ یہ حجاب بھی جاتا رہے۔ موت کی تمنا تو ابھی تک پیدا نہیں ہوئی، لیکن زندگی وبال ضرور ہے۔ لکھنؤ اور گھر سے روز بروز وحشت بڑھتی جاتی ہے، بس یا تو یہ جی چاہتا ہے کہ
مسجد کا کوئی حجرہ ہو یا اس سے بھی زیادہ آپ کی تھانہ بھون کی حاضری کے بعد سے برابر یہ تقاضا ہے کہ مستقلاً حضرت ہی کے قدموں کے نیچے پڑے رہنے کا سامان ہو جاوے۔ گو طبیعت کی بے قراری کا جو حال ہے نہیں کہہ سکتا کہ وہ کس حال پر قرار پکڑے گی۔ رخصت کا ملنا بھی اب میرے لیے بہت مشکل ہو گیا ہے، تاہم اس مرتبہ اسی نیت سے جا رہا ہوں کہ اگر رخصت مل سکے تو کچھ دن ہی کے لیے حضرت کی خدمت میں آ پڑوں۔ تعطیل میں تو یہاں آ کر ایسا پھنس جاتا ہوں کہ آئندہ سے خیال ہو رہا ہے کہ پہلے سیدھا تھانہ بھون ہی انشاءاللہ حاضر ہو جایا کروں گا۔ یہ تو آئندہ کی بات ہے، لیکن موجودہ حالت دل و دماغ کا ایک ایک دن کاٹے نہیں کٹتا۔ حضرت دعا کے ساتھ کچھ مناسب چارہ گری بھی فرمائیں، حل بتلائیں۔ جواب: مکرمی السلام علیکم، یہ حالت قبض کہلاتی ہے جو سب کو پیش آتی ہے، یعنی ان کو کم سے کم اس کا احساس تو ہو رہا ہے، اور بہت سے تو اس چیز سے ہوتے ہی اتنے دور ہیں کہ ان کو احساس بھی کہاں ہو۔ یہ حالت قبض کہلاتی ہے جو سب کو پیش آتی ہے اور جو باعتبار صورت کے بلا ہے۔ ظاہری اعتبار سے ایسا لگتا ہے کہ یہ تو کوئی آفت مصیبت ہے، اور باعتبار معنی کے نعمت ہے۔ اگر حقیقت میں دیکھا جائے تو سالک کے لیے یہ کیفیت قبض کی بھی نعمت ثابت ہو سکتی ہے، ہو جاتی ہے، کیونکہ اسباب اس کے مختلف ہیں۔ کبھی تغیرات طبعیہ مزاجیہ، فساد اخلاق یا موسم یا ادویہ و اغذیہ سے، یا عوارض نفسانیہ، فکر یا حزن یا غضب وغیرہ سے۔ تو کبھی تغیرات طبعیہ مزاجیہ، کبھی خود کے آدمی کی ذاتی طبیعت، مزاج، رجحان، موڈ صحیح نہیں ہے جس کو کہتے ہیں۔ فساد اخلاق، جو چار عناصر مزاج میں پائے جاتے ہیں ان کے اندر کسی چیز کی کمی زیادتی ہونا۔ موسم کے اعتبار سے بھی ایسا ہو سکتا ہے۔ اس بات کا تجربہ ہم نے کیا کہ گرمی کے موسم میں جب مئی جون کی گرمی ہوتی ہے، لو کے تھپیڑے ہوتے ہیں، اور یہاں یہ کولر پوری مسجد کو ٹھنڈا کیے ہوئے رہتا ہے، پنکھے چلتے رہتے ہیں، تو ہم نے دیکھا کہ لوگ باگ نماز تسلی سے سکون سے پڑھتے ہیں، سنتیں، نفلیں، اور اس کے بعد بھی کچھ لوگ چلے بھی آتے ہیں، بہت سے کچھ لوگ بیٹھے بھی آتے ہیں، کچھ دیر مزید تسبیح پڑھ لیتے ہیں، بیٹھ جاتے ہیں، پھر جاتے ہیں۔ گرمی کے موسم میں اگر لائٹ چلی جائے تو یہاں پر یہ صرف ایک پنکھا بیچ میں چلتا ہے، باقی سارے پنکھے بند ہو جاتے ہیں، تو نمازی دو چار نظر آتے ہیں تو پنکھے کے نیچے والے نظر آتے ہیں، باقی سب چلے جاتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ کہ موسم کا بھی ان حالات پر اثر پڑتا ہے۔ غذاؤں سے بھی کبھی ان چیزوں پر فرق پڑتا ہے۔ عوارض نفسانیہ، فکر، جو عارض چیزیں پیش آ جاتی ہیں، کبھی اگر کسی چیز کی فکر چلی آ رہی ہے، کوئی رنج اور غم انسان کے ساتھ لگا ہوا ہے، یا کسی بھی معاملے کو لے کر کے غضب اور غصہ ہے، ان چیزوں کے وجہ سے بھی قبض کی کیفیت ہو جاتی ہے، جس کا علاج ان کے اضداد سے ہے، جن کا علاج ان کے اضداد سے ہے۔ یعنی کہ اگر مان لیجئے کہ غیظ و غضب کی وجہ سے اس طرح کی کیفیت ہے تو آدمی غیظ و غضب سے ہٹ کر کے نرمی اور مسرت کی طرف آنے کی کوشش کرے۔ کوئی رنج و غم لگا ہوا ہے تو آدمی رنج و غم سے ہٹ کر کے خوشی اور مسرت کی طرف اپنے آپ کو لانے کی کوشش کرے، یا اس کا حل نکل سکتا ہو تو اس کا حل نکالے۔ کبھی کسی معصیت کا صدور، جس کا حق معصیت کا تدارک اور استغفار کی کثرت ہے،
کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ کوئی ایسی غلطی، ایسا گناہ ہو جاتا ہے جس کی وجہ سے طاعات اور عبادات کی حلاوت اور لذت چھین لی جاتی ہے۔ حدیث پاک میں ہے کہ اگر کسی اجنبیہ عورت پر نظر پڑے اور وہ اچھی لگے اور پھر بھی انسان فوراً اس کی طرف سے نظر ہٹا لے، یہ سوچ کر کے کہ یہ نظر ڈالنا درست نہیں ہے، تو اس نیکی کی وجہ سے حق تعالی شانہ اس کو عبادات اور طاعات میں حلاوت اور لذت عطا فرماتا ہے۔ اور یہ مطلب اس کا بعض علماء نے بتلایا کہ اللہ تعالیٰ اس کو کسی ایسی عبادت کی توفیق عطا فرمائے گا اس گناہ سے بچنے کی وجہ سے کہ اس عبادت اور طاعت میں وہ لذت اور حلاوت بھی محسوس کرے گا۔ تو اگر کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ یہ قبض کی کیفیت انسان کی خود کی اپنی پیدا کرتا ہوتی ہے، بما کسبت ایدی الناس بما کسبت ایدیکم، اور کبھی کسی معاشرت کا صدور ہوتا ہے تو اب اس صورت میں انسان تدارک کرے، اس کی تلافی کرے، اس کی پورتی کرے، اور اس کے لیے یہ ہے کہ استغفار کی کثرت بھی رکھی جائے۔ اور کبھی رفع درجات، یعنی یہ جو ہوتا ہے قبض کی کیفیت ہوتی ہے، اس میں کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ یہ کبھی رفع درجات کے اعمال اختیاریہ کی کمی کا تدارک مجاہدہ اضطراریہ سے کیا جاتا ہے۔ کبھی یہ قبض کی حالت اس لیے بھی پیش آ جاتی ہے کہ درجات کی بلندی ہو۔ ان فی الجنت درجہ لا ینالھا الا اہل الہموم، جنت کے اندر ایک ایسا درجہ ہے جو ٹینشن ڈپریشن والوں ہی کو مل پائے گا۔ انسان کو جتنے اعمال کرنے چاہیے، معمولات رکھنے چاہیے، وہ اتنے نہیں رکھ پا رہا، تھوڑے ہی کر رہا ہے۔ اس تھوڑے کے اندر قبض کی کیفیت ہے، جی نہیں لگ رہا، کر پھر بھی رہا ہے۔ تو اس عمل کے اوپر اس کو جتنا اجر و ثواب ملنا چاہیے تھا وہ تو مل ہی رہا ہے، لیکن اس میں جی نہ لگنا، گھبراہٹ ہونا، بے چینی ہونا، پھر بھی یہ اس کو انجام دے رہا ہے، تو اس کیفیت کی وجہ سے اسی عمل کا ثواب بڑھا دیا جاتا ہے۔ کبھی رفع درجات کے اعمال اختیاریہ کی کمی کا تدارک مجاہدہ اضطراریہ سے کیا جاتا ہے۔ تو کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک ایسا مجاہدہ اس پر عائد کر دیا جاتا ہے کہ جو اس کے بس کا اختیار کا تو نہیں ہوتا، غیر اختیاری طور پر ہو جاتا ہے، پھر اس سے درجات بڑھتے ہیں، اور کبھی اس سے درجات بڑھتے ہیں، یعنی کیفیت تو ہوئی قبض کی اور درجات اس سے بڑھ رہے ہیں۔ اور کبھی اصلاح اخلاق کے کمالات سے اپنا خلو دیکھ کر شکستگی و پستی پیدا ہوتی ہے۔ کبھی ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ اگر بست کی انبساط ہی کی کیفیت رہے تو آدمی اپنے مجاہدات، اپنی ریاضات، اپنے اذکار، اشغال، اوراد کی وجہ سے کچھ اپنے آپ کو سمجھنے لگے، اس کے اندر ایسا وسوسہ اور وہم آنے لگے، تو اس کا علاج کبھی کبھی اس ذریعے سے بھی ہو جاتا ہے۔ تو ایسا اپن مان سکتے ہیں کہ ایک شخص بالکل نیا جوڑا، بہت ہی قیمتی اور پریس کیا ہوا، اور دور سے دکھ رہا ہے کہ یہ پہلی مرتبہ پہنا گیا ہے، جگمگاتا ہوا، چمچماتا ہوا، رونق، لیکن اس کے اوپر گرد و غبار لگ گیا، کبوتر اڑ رہا تھا، اس نے پرندے نے بیٹ کر دی، اب اس کے دل کے اندر جو اکڑ تھی وہ تو ساری کی ساری ڈھیر ہو جائے گی۔ تو کبھی کبھی قبض کی کیفیت اس وجہ سے بھی ہو جاتی ہے کہ آدمی اپنے آپ کو کچھ بلند مرتبت نہ سمجھ بیٹھے۔ آپ نے دیکھا ہوگا بہت سے لوگوں کو دیکھا، حالانکہ وہ مسئلے کی اور شریعت کی بات نہیں ہے، لیکن بہت سے لوگوں کو دیکھا گیا کہ بہترین قیمتی بنگلہ بنایا تو اس کے اوپر کالے ہنڈیاں لگ رہی تھی، بہترین قیمتی گاڑی، اور کوئی جوتی چپل اس کے پیچھے لٹکا دی، میں نظر نہ لگے۔ پہلے زمانے میں دستور تھا، چھوٹے بچوں کی عورتیں جب سجاتی تھی، نہلا دھلا کے کپڑے پہنا کے شادی بیاہ تقریبات میں لے جانے کے لیے، تو وہ سرمے کا ایک تل تھوڑا سا لگا دیتی تھی، ایک کالا دبا لگا دو نظر نہ لگے، اور وہ اس سے خوبصورت ہوتا تھا۔ اس سے درجات بڑھتے ہیں۔
اور کبھی اصلاح اخلاق کے کمالات سے اپنا خلو دیکھ کر شکستگی و پستی پیدا ہوتی ہے. پھر آدمی کو لگے گا میں کچھ نہیں ہوں، وہ تو توفیق الہی سے وہ کیفیات تھیں، میری طرف سے تو یہ ہے. اور اس سے بہت سے غوائل کا علاج ہو جاتا ہے. تو قبض کی کیفیت جو بظاہر بلا لگی، آفت اور مصیبت لگی، اس سے بہت سی گمراہیوں کا، بہت سی بے رحم رویوں کا علاج اور حل ہو جاتا ہے. جیسے عجب، اپنا آپ کو کچھ سمجھنا، کبر بڑائی، قساوت سختی پیدا ہونا دل میں، اور اسی جیسی چیزیں امثال ہوا. اور کبھی امتحان محبت و عظمت، اللہ تعالیٰ کبھی اس کیفیت، جیسا کہ وہ مثل مشہور ہے کہ کیا اس حال میں بھی تم ہم سے راضی ہو، تو کبھی امتحان محبت و عظمت کہ بندہ بشاشت ہی میں عمل کرتا تھا، جسے میں نے عرض کیا کہ وہ اے سی لگا ہوا ہے، ٹھنڈک ہوئی بھی ہے تو عبادت خوب ساری ہو رہی ہے، اور اگر نہیں بجلی چلی گئی، گرمی ہو رہی ہے تو فرض پڑتے فوراً باہر ہو لیا. تو یہ کبھی بندے کا امتحان ہوتا ہے سالکین طالبین کا کہ صرف مزہ آ رہا تھا تب تک ہی کچھ کر رہے تھے، یا ایسے موقع پہ بھی کر رہے ہو ہماری فرما برداری اور ہماری یاد دہانی جب یاد آوری کہ جب اس میں جی نہیں بھی لگ رہا. جیسے قرآن پاک پڑھنے سے متعلق ہے فضائل قرآن میں کہ بہت سے لوگ اٹک اٹک کے پڑھتے ہیں، دوہرا کے پڑھنا پڑتا ہے، ان کو دقت ہوتی ہے، پریشانی ہے. وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارا اجر و ثواب تو کم رہ جاتا ہے، یہ تو اچھی طرح سے پڑھتا چلا جا رہا ہے، اس کو ثواب زیادہ مل رہا ہے، اور حدیث یہ کہہ رہی ہے کہ اس کو دوہرا ثواب مل رہا ہے چونکہ وہ الجھن اور دقت کے باوجود پڑھ رہا ہے. تو جو عمل باوجود قبض کے کیا جا رہا ہے، اس کے یہ اللہ کی طرف سے ایک امتحان ہے جس میں بندہ کامیاب ہو رہا ہے. کبھی امتحان محبت و عظمت کہ بندہ بشاشت ہی میں عمل کرتا تھا، جس میں ایک گونا حفظ نفس بھی ہوتا ہے، یعنی یہ تو آدمی اپنے دل کی خوشی اور شوق کی وجہ سے کر رہا ہے، یا بے ذوقی میں بھی عمل کرتا ہے جس کا سبب صرف محبت اور غلبہ عظمت ہو سکتا ہے. اور کبھی جذب الی عالم القدس برفع الحجب والموانع، اور کبھی دوسرے اسباب جو تعبیر سے بھی فوق ہیں. یعنی یہ وجوہات جو حضرت نے تحریر فرمائی، اس کے علاوہ اور بھی کوئی وجہ ہو سکتی ہے جس کو الفاظ سے تعبیر کر کے بتلایا بھی نہیں جا سکتا. اس تمہید کے بعد، یہ تمہید تھی، اس تمہید کے بعد چند امور قابل تنبیہ ہیں. نمبر 1، کبھی متعدد اسباب بھی جمع ہو جاتے ہیں، یعنی اس قبض کی کیفیت کے لیے صرف ایک ہی چیز سبب نہیں ہوا کرتی، بلکہ بعض دفعہ ایک سے زائد چیزیں کئی کی بھی جمع ہو سکتی ہیں. نمبر 2، ایسی حالت پیش آنے کے وقت اسباب کی تشخیص و تعیین کی ضرورت نہیں بلکہ اکثر گزرے. اگر قبض کی اس کیفیت میں آدمی اسی میں لگ جائے، اس کے وجوہات کیا ہیں، اس کے اسباب کیا ہیں، تو اسی کے اندر وقت برباد ہو کر کے رہ جائے گا اور نقصان دہ اور ہو جائے گی. اسباب کی تشخیص و تعیین کی ضرورت نہیں بلکہ اکثر مضر ہیں، نقصان دہ وہ تو، کیونکہ تیقن کا کوئی ذریعہ نہیں. آدمی یہ کیسے کیسے کر پائے گا کہ یہ اس کا سبب فلاں وجہ ہے؟ وجہ تو بہت ساری ہو سکتی ہے. اگر وہ سبب نہ ہوا تو سعی ہی بیکار گئی. اگر مان لیجیے کہ جو سبب یہ سمجھ رہا تھا وہ سبب نہیں ہے تو خواہ کی محنت بیکار گئی. نمبر 3، بلکہ سب احتمالات کا حق ادا کیا جاوے، یعنی پھر کرے کیا آدمی اگر یہ نہ سوچے کہ کیا سبب ہے، تو بلکہ سب احتمالات کا حق ادا کیا جاوے. کیا کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ یہ بھی ہے کہ مشتبہ لقمہ پیٹ میں چلے جاتا ہے تو برکت جاتی رہتی ہے، اس پہ بھی دھیان دے رہے، مجھ سے کوئی گناہ تو سرزد نہیں ہو گیا ایسا، یہ بھی سوچ، اس طرح کی باتیں جو ہو سکتی ہیں وہ سوچ لے. کوشش کرے کہ سب کا حق ادا کیا جائے، یعنی استغفار اور صبر و شکر و تفویض، اپنے آپ کو خدا کے سپرد کر دینا. حضرت مفتی محمد حسن گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ سے سن 1404 ہجری میں
انہوں نے پورے مہینے کا اعتکاف کیا تھا سہارنپور میں، مفتی مسرور صاحب نے 20 دن کا کیا تھا، میں نے 10 دن کا کیا تھا۔ تو مولانا اظہار الحسن صاحب وہاں دعا کرانے کے لیے 20ویں شب میں تشریف لے آتے تھے دہلی مرکز سے، دعا انہوں نے کرائی، لوگ بلک بلک کر رو رہے تھے، بہت سے کی چیخیں نکل گئیں۔ میں نے حضرت مفتی صاحب سے عرض کیا کہ حضرت مجھے دعا کے اندر رونا نہیں آیا، تو مفتی صاحب نے فرمایا کہ ایک مرتبہ شیخ کے ہاں مجلس میں دعا کروائی گئی اور سب پورا مجمع تو دھاڑے مار کے رو رہا تھا، اور میں نے کوشش کی، مجھے رونا نہیں آیا۔ تو میں نے کہا کہ اے اللہ، یہ رو رہے ہیں تو آپ نے توفیق دی تو رو رہے ہیں، اور میرے لیے آپ نے رونا متعین نہیں فرمایا تو میں نہیں رو رہا، کیفیت تو میں اپنی بنا رہا ہوں رونے کسی۔ تو تفویض یعنی معاملہ اللہ کے سپرد کر دینا۔ جیسے کہ مشہور ہے کہ صاحب کوئی صاحب تھے، وہ حج کرتے تھے، لبیک پڑھتے اور اللہ لبیک جواب آتا، جی کہتے میں حاضر ہوں، اور جواب آتا تمہاری حاضری مقبول نہیں ہے۔ جب کسی نے سنا تو کہا کہ بڑے میاں کیوں آپ پریشان ہو رہے ہیں، جب آپ کے لبیک قبول نہیں ہے تو کیوں دھکے کھاتے پھر رہے ہیں؟ کہنے لگی یہ بتلا دے کہ اس در کے سوا کوئی دوسرا در ہے کہاں چلا جاؤں؟ دوسری بات، میرا کام تو حاضری دینا ہے، لبیک کہنا ہے، وہ قبول کرے نہ کرے۔ تو یہ ہے تفویض کہ وہ قبول کرے نہ کرے وہ اس کا کام ہے، میرا کام تو انجام دینا ہے، عمل کرنا ہے، میں تو کروں۔ توکل، اللہ کے ذات عالی پر بھروسہ رکھنا، اور تواضع و دعا و ابتحال، دل کی گہرائی کے ساتھ، ندامت کے ساتھ اللہ کے سامنے تواضع عاجزی کے ساتھ دعا طلبی، کثرت ذکر و استقامت علی الاعمال، ایسا نہ ہو کہ اس قبض کی کیفیت کی وجہ سے اعمال پر پابندی نہ رکھ سکے، وہ تو ہوتے ہی رہنا چاہیے۔ اور لا یعنی تعلقات کی تقلیل، جن بیٹھکوں سے، مجلسوں سے یا تعلقات رکھنے سے نہ دین کا کوئی فائدہ نہ دنیا کا کوئی فائدہ، تو اس کو کم کیا جائے۔ استعمال مفرحات، یہ بھی ہے اس کے اندر۔ حضرت گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ سے کسی صاحب نے کہا کہ مجھے تو نور نظر آتا ہے، فرمایا کہ گھی مکھن استعمال کیا کرو، دماغ میں خشکی ہو رہی ہے۔ یہ سنا ہم نے کہ پہلے زمانے میں بزرگان دین کے یہاں جب کسی کو بٹھانا ہوتا تھا چلہ کشی پر، تو پہلے تو اس کو خوب اچھی طرح سے گھی مکھن کھلایا جاتا تھا، اس کا کام یہ تھا کہ کھا صحت بنا، اور اس کے بعد میں جب اچھا خاصا ہٹا کٹا تگڑا سا ہو جاتا پھر کہہ دیتے اب آ جا مجاہدے پر۔ اب اس کے لیے تجویز ہوتا تھا کہ یہ صرف آدھی چپاتی کھائے گا، آدھی روٹی کھائے گا، اور ذکر اذکار اس میں سب کچھ کرو، وہ سوکھ جاتا تھا۔ اس کے بعد میں جب متعینہ وقت گزر جاتا پھر کہا جاتا تب دھیرے دھیرے سب چیزیں شروع کر دو۔ تو اس میں فرما رہے ہیں کہ یہی نہیں، مفرحات دوائیاں بھی استعمال کریں، دوائی بھی استعمال کر رہے ہیں، ایسی چیزیں جو فرحت بخش ہوں، مقویات تبا جس میں، اچھا یہ بھی کریں، اور دونوں چیزیں ادویہ کے ذریعے سے بھی، اغذیہ غذاؤں کے ذریعے سے بھی آدمی اس طرح کی رعایت کرے۔ حضرت شیخ زکریا رحمۃ اللہ علیہ پر ایک مرتبہ غلبہ ہوا رمضان شریف میں کچھ نہیں کھاؤں گا، نہ افطار میں نہ سحر میں۔ افطار سحر تو چلو مسنون بھی ہے، تو بیچ کے وہ تو مسنون بھی ہے، جب اسی میں کھانے کی رغبت نہیں ہے تو بیچ میں تو کیا کھائیں گے بس۔ پھر مولانا منور حسن صاحب نے شیخ پر دباؤ بنایا اور زور دیا کہ حضرت آپ کم سے کم چلیے 2 انڈوں کی زردی تو کھا لیا کیجیے۔ 24 گھنٹے میں صرف 2 انڈے کی 2 زردی وہ کھاتے تھے، 24 گھنٹے میں شیخ پورا رمضان اسی طرح سے گزارا۔ تو اس طرح کی چیز جس سے کہ بدن قائم رہ سکے، یہ چیزیں۔ اور ظاہری اعتبار سے جو چیز مفرح ہو سکتی ہیں، صدر مملکت سب سے زیادہ عیش میں، آرام میں ہوتا ہے، بے فکری میں ہوتا ہے، اس کو نہ تو پارٹی سنبھال کے رہنے کی ضرورت ہوتی ہے،
نہ کوئی اٹھ کے بھاگنے والا ہوتا ہے اجتماع کر کے تو اس کو منانا ہوتا ہے، نہ کوئی عہدہ ذمہ داری سنبھالنی ہوتی ہے کسی بھی شعبے کی، علاوہ اس کے کہ جب اس کے پاس کاغذ آئے تو اس پر دستخط کر دے، اس کے علاوہ اس کا کوئی کام نہیں۔ اس کے باوجود اس تک کو سال میں 2 مرتبہ چھٹی ملتی ہے، وہ جا کر کے ذہن فریش کر کے آوے۔ جو بالکل ہی آرام میں ہے اس کو بھی 2 مرتبہ چھٹی کے یکسو ہو جائیں، خالی ہو جائیں۔ تو آدمی کو چاہیے کہ جس طرح غذا میں، دوا میں بھی اس طرح کی چیز استعمال کرے، اور جس کے ساتھ ملنے جلنے سے طبیعت میں انبساط آوے، طبیعت کھلے اور کھلے، تو ایسا بھی کیا کرے۔ حضرت شیخ زکریا رحمۃ اللہ علیہ جب آخری مرتبہ تشریف لائے ہوئے تھے سن 1402 ہجری میں، حافظ کرامت صاحب کی کوٹھی پہ قیام تھا، ڈاکٹروں نے کہا تھا کہ زیادہ ملنا جلنا نہیں ہونا چاہیے، بند رکھو۔ مولانا اسد مدنی صاحب ملاقات کے لیے آئے تو ڈاکٹر کی ہدایت کے مطابق خدام نے کہا کہ وہ ڈاکٹر نے منع کر رکھا ہے۔ ڈاکٹر سے کہا گیا کہ صاحب یہ ہے، تو ان کو بتلایا گیا ڈاکٹر کو کہ ان کے آنے سے حضرت کی طبیعت اور کھل جاتی ہے، باغ باغ ہو جاتی ہے، خوش ہوتا ہے۔ تو ڈاکٹر نے کہا ان سے تو ملاقات کراؤ۔ اب وہ جو سامنے آئے تو ایسا ہوگا شاید جیسے کوئی بیماری ظاہر نہیں تھی، خوب باتیں ہو رہی تھی۔ یہ حضرت پیر طلحہ صاحب میں بھی دیکھا کہ مدنی گھرانے کا کوئی آ جاتا تھا تو بیماری ازاری چپ جو بننے رہتے تھے سب ختم، اور اچھی طرح بات چیت شروع کر دیتے تھے۔ تو ان چیزوں، یہ چیزیں بھی قبض کی کیفیت میں استعمال کرنا چاہیے، اس طرح کے حالات جس میں ملاقات احباب و اشتغال بالازواج والاولاد و استعمال مرغوبات طبعیہ برعایت اعتدال بھی داخل ہے۔ طبیعت کو جو چیزیں اچھی لگتی ہوں اس کا وہ بھی استعمال کی جائیں، لیکن اعتدال کے اندر رہتے ہوئے ان سب کو نظام کے ساتھ جمع کیا جاوے۔ نمبر 4، ان اعمال کو بقصد تدبیر و علاج، ان اعمال کو بقصد تدبیر و علاج و بانتظار بسط و سکون نہ کیا جاوے۔ اگر یہ کام جو اس میں بتلائے گئے ایسا کرے، اگر یہ اس انتظار میں کرے گا مجھے بست ہو جائے تو جلدی مچائے گا، ابھی تک تو ہوا ہی نہیں، بلکہ ان کو خود مطلوب سمجھ کر کیا جاوے، حتیٰ کہ اگر عمر بھر بھی یہ قبض رفع نہ ہو تو اس پر راضی اور ادائے حقوق مذکورہ پر مداوم رہے، جس میں استغفار کی کثرت بتلائیے وغیرہ وغیرہ ان پر۔ وبہذا اوصل عارفون بقولہم، عارفین حضرات نے اس کی یہی وصیت کی ہے اس جملے کے ذریعے، کیا؟ چون قبض آمد تو دربے بست بین، تاز باشو چیں میفگن برجبین، یعنی جب یہ قبض کی کیفیت وارد ہو جائے تو اس میں بھی تو بست کے حالات دیکھ لے، اس کے اندر بھی تو کچھ اور بڑھ گئے ہیں اندھیرے، تو کیا ہوا؟ مایوس تو نہیں ہے طلوع سحر سے ہم، رات میں اگر اندھیرا پن آ بھی گیا تو صبح صادق تو ہونی ہے، اس سے تو مایوس نہیں ہے۔ تو چون قبض آمد تو دربے بست بھی، قبض کی کیفیت پیدا ہو جائے تو اس کے اندر بھی تم تلاش کر لو کہ بست چھپا ہوا ہے، انبساط کی کیفیت آئے گی۔ تازہ باش و چین میفگن بر جبین، تازہ رہو، چست رہو، پیشانی پہ بل مت لاؤ، چونکہ قبض آیدت اے راہ رو، صلاح دست آئیس دل مشو، یعنی جب قبض آ بھی جائے اے راستہ چلنے والے، ایک سلوک طے کرنے والے، تو اس میں بھی تیری صلاح ہے، تیرے لیے صلاح ہے، صلاح، مایوس دل مت ہو۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ وبحمدہ، نشہد ان لا الہ الا اللہ نستغفرک ونتوب الیک۔ مجھ سے ایک صاحب نے 2-3 ہفتے پہلے کہا تھا قبض کے بارے میں، نے کہا کہ اس کتاب کے اندر ہی آ رہا ہے۔ حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ سفر کے اندر سفری بیگ میں رکھا کرتے تھے یہ کتاب حضرت مدنی، اور اپنے بڑے خلفاء کو حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ تلقین فرماتے تھے یہ کتاب مطالعے میں رکھنے کے لیے۔